بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان میں پھر کچھ خاص ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو میرے خیال میں ان میں سے چند قابل ذکر ہیں۔ اور ایک کا تعلق تو پاکستان میں جو پچھلے 15 دن سے جس فیصلے نے، جس تعیناتی نے شور مچا رکھا ہے، ایک اس کے بارے میں ہے۔ دوسری پاکستان کے جو اکنامک کرائسس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور تیسری آج ایک نئے گورنر کی تعیناتی ہوئی ہے، اس حوالے سے۔ پہلی چیز جس کا آپ نے تذکرہ کیا، میرے خیال میں سب سے زیادہ اس وقت بھی جس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ایک عجیب قسم کی مطلب ہیجان خیزی ہے اس ایشو کو لے کر۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس پر پہلے بھی اپنا موقف دے چکے ہیں اور اس پر اپنا ولاگ دے چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اگر ہم دیکھیں تو حقیقت میں تو یہ ایک جاب ہولڈر کی مطلب پروموشن ہے، یا ایک کی ریٹائرمنٹ ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے نا۔ تو لیکن پھر بھی چونکہ اس کا ہماری سیاست میں بہت بڑا عمل دخل رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی میرے خیال میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سننے میں آیا ہے کہ سمری ارسال کر دی گئی ہے وزیر دفاع کی طرف۔ تو وزیر دفاع صاحب کل یا پرسوں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس وزیر اعظم کو بائی ہینڈ وہ سمری دے دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو آرمی چیف لگانا ہے اور کس کو چیف آف جوائنٹ سٹاف لگانا ہے۔ اصل میں اس بات کے اندر جو پریشانی کی صورتحال بنی ہے، اس میں ایک تو ہماری جو جرنلزم ہے اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ہاں جی، کہ ہر ایک تجزیہ، ہر ایک دانشوری اور ہر ایک قسم کی قیاس سرائی نے، تو اس میں ایک ہیجانی کیفیت ہوئی ہے۔ دوسرا میرے خیال میں اس ایشو کے اوپر حکومت نے پراپر رسپانس نہیں کیا۔ ہاں جی، کہ اب اس میں وزیر دفاع صاحب کا موقف کچھ اور رہا ہے، انٹیریئر منسٹر کا اور رہا ہے، ہمارے وزیر خزانہ صاحب یا پرائم منسٹر آفس کا کچھ اور رہا ہے۔ اچھا، اب میرے خیال میں جو پبلک سننا چاہتی ہے وہ ہمیں بتانا چاہیے۔ پبلک یہ سننا چاہتی ہے کہ آرمی چیف ہوں گے کون؟ ابھی بھی یہ ایک سوال مطلب اس کے اندر ہے۔ اچھا، نہیں، میں ایک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے یہ ہم نے سنا تھا، ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ جو حاجی صاحب ہیں، مطلب موجودہ آرمی چیف صاحب ہیں، وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے بھی اپنے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ ممکن ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، وہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے۔ پھر دیکھا کہ انہوں نے الوداعی دورے شروع کر دیے۔ پھر کہیں سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے ان کو ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل۔ اس کے ساتھ دیکھیں، یہ ایک اس تک ہے بات، پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ کیا سرائیاں یا یہ خبریں ہیں۔ تو حتمی رپورٹ تو کسی کے پاس نہیں ہوتی، تھی، یہ کیا سرائیاں لیکن ہوتی، معروضی حالات میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، جو عام معمول کے مطابق جو حالات تھے اس طرح نہیں ہیں۔ کیونکہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حکومت جو پریشر میں نظر بھی آئی ہے، وزیر دفاع صاحب کچھ مطلب ہے کہ خاص وہ اس طرح کی، کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑا رول ان کا تھا۔ آرمی چیف صاحب سے جو ان کو ملنی تھی سمری، تو وزارت دفاع کو ملنی تھی۔ پھر اس کے بعد جب یہ نیوز آتی رہی کہ جی سمری موو ہو گئی ہے آج سے 3-4 دن پہلے، ہفتہ پہلے، تو ان کو کلیئر مطلب یہ اس کے اوپر سٹانس لینا چاہیے تھا کہ جی موو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کل زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد آج جو پارلیمانی لیڈرز ہیں اس کے اندر حکومتی، تو ان کا اجلاس بھی ہے، تو اس کے اندر ان کو جو ہے اعتماد کے اندر لیا جائے گا۔ اچھا، بیچ میں نا کچھ چیزیں ایسی بھی آ رہی تھیں کہ 1.5 لاکھ ہو گیا، جی، تو اختلاف ہو گیا ہے۔ یعنی موجودہ آرمی چیف صاحب کہتے تھے کہ فلاں کو لگانا چاہیے، اور حکومت اپنا راضی نہیں تھی، حکومت کو ان کے ساتھ اتفاق میرے خیال نہیں کر میں رہی یہاں تھی۔ پر جو پچھلے ہفتے میاں نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری صاحب کے درمیان جو مطلب ٹیلی فونک ملاقات ہوئی ہے، تو شاید وہاں بھی کچھ چیزیں اس طرح کی ڈسکس ہوئی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ مزید آج کی ان کی جو اپنی میٹنگ ہے پارلیمانی لیڈرز کی، اور اس کے بعد ٹائم بھی حکومت نے خود یہ اناؤنس کیا کہ 48 آورز کے اندر اندر مطلب یہ
नाम आ जाएंगे। 27 को जॉइंट चीफ ने संभालनी है अपनी चेयर, तो उसके बाद 29 को संभालनी है आर्मी चीफ ने। अच्छा, ये अब इसमें एक नाम जो नया ऐड हुआ है, पहले जो अमूमी उसमें जिक्र हो रहा था वो 5 जनरल्स से, 5 सीनियर जनरल्स का, अब एक छठा नाम भी आया उसके अंदर। अच्छा, हाँ, 6 तो की अब समरी 6 की गई है। समरी, मतलब हालांकि जो अमूमी उसके अंदर तजियों के अंदर जो बात आ रही थी वो 5 जनरल से, हाँ जी। लेकिन अब छठा जनरल है, उसके बारे में भी काफ़ी कियासराई है कि उनको शामिल किया गया है किसी की ख्वाहिश पर। अच्छा जी। तो एक और चीज़ सामने आ रही है कि सदर आरिफ अलवी साहब इसमें कुछ रखना डाल सकते हैं। हमने पहले कहा कि उनको ये आईनी इख्तियार हासिल नहीं है और वो अब इस इस तरह बारे में रुकावट नहीं इसहाक बन डार साहब सकते। की मुलाकात हुई इसी मतलब क्योंकि इसी उसके सेशन के अंदर हुई है, जब ये गुफ्तगू हाँ या जी। ये चीज़ें हो रही थी, बाहर न्यूज़ आ रही थी, तो कल जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कोई इस चीज़ के, ये वजारत दिफा का काम है और हाँ प्राइम जी। मिनिस्टर ऑफिस का, तो मैं जो मेरी कंसर्न था वो प्रेसिडेंट से सिर्फ मुआशी हवाले से था कि हमें मुआशी अच्छा, इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने की ज़रूरत एक है। मारूफ जी साफ़ी हैं, उन्होंने ये ख़बर दी है, उमूमन उनकी ख़बरें भी ऑथेंटिक होती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से भी बाकायदा ये पैगाम दिया गया है कि इस तरह की कोशिश न कीजिएगा, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जी। सदर साहब को ये पैगाम मिला है कि इस तरह की कोई हरकत आपकी देखिए, तरफ से नहीं होनी एस्टेब्लिशमेंट चाहिए। इस तरह का पहला वो भुगत चुकी है। हाँ जी। जब ये पिछली दफ़ा हमारे DGISI के नोटिफिकेशन के हवाले से जिस तरह की परेशानी का सामना हुआ है, तो मेरे ख्याल में इदारा नहीं चाहेगा कि कोई इस तरह का सीन। अच्छा, जी फिर ये कि एक हमने कहा था कि एक आर्मी चीफ साहब लगेंगे, जी जिनको हमने हाफिज साहब कहा था। जी अच्छा, और जो चीफ ऑफ जॉइंट्स हैं उनके बारे में भी क्या वही तरतीब है जो पहले तय हुई थी, या शायद जो रिसेंट कोई नया नाम तब्दीली आई आया है? है तो वहाँ भी कुछ खबरें आ रही हैं, यानी उसमें कुछ तब्दीली है, हो सकती है। वो क्या आर्मी चीफ के ओहदे के हवाले से है या चीफ ऑफ जॉइंट्स के हवाले से है? शायद जॉइंट चीफ के हवाले से है। अच्छा, यानी जी। आर्मी चीफ के हवाले से हम कह तकरीबन सकते हैं हम कि कह सकते हैं, शायद ऑफिस अभी कंफर्म है। कन्फर्म बहरहाल है, वो ये तो तो वक्त जी बताएगा। वक्त बताएगा। बहरहाल हाँ जी, जो मतलब हालात हैं वो। हालात हैं या जो खबरें हैं उसके मुताबिक हाफिज साहब ही जी हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो हमारी इकानमी के हवाले से जी, है। इसकी बड़ी मतलब ये है कि अब क्योंकि हम इस पर तनकीद कर चुके हैं फेडरल जी गवर्नमेंट पर, फेडरल उनकी पे कर पॉलिसी चुके पर हैं, तनकीद कर पॉलिसी। चुके हैं। तो अभी जो मतलब यह है सूरत कि हाल, अभी पिछली गवर्नमेंट का वही जी तसलसल और वही वही पॉलिसी बरकरार पॉलिसी रखी हुई है। बरकरार है उसके अंदर, तो मतलब मैं आपको थोड़ा अर्ज़ कर दूं कि मैं एक व्लॉग सुन रहा था, उसमें एक व्लॉगर थे, मैं साफ़ी नहीं कह जी। सकता, वो कह रहे थे पाकिस्तान 93% डिफ़ॉल्ट के करीब है। क्या हकीकत है ये? देखिए, जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि शायद पाकिस्तान टाइट पोजीशन में है, पाकिस्तान टाइट पोजीशन में है, और रिजर्व्स के हवाले से भी, क्योंकि अभी हमें कोई बरह रास्त फंडिंग नहीं हुई। IMF के जो वो थी डील थी, उसमें जो हमें फर्स्ट मतलब वो मिला था पोर्शन, जो अब कहें बेल आउट पैकेज में, तो रिसेंट जब ये मुस्बत खबरें थी सऊदी अरेबिया वाली, चाइना वाली और इसके बाद रशिया वाली, तो वो अभी अंडर प्रोसेस है। हमारे मुल्क की ये भी सूरत हाल है, बाहर की जो दुनिया है वो भी कंसर्न रखती है, ये जो अपॉइंटमेंट है ये फैसला करेगी। अच्छा, जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी ये सिमत का तयन हो सिम का जाएगा। तयन होता है, क्योंकि हमारी जो 70 साल सियासी तारीख है उसके अंदर इस तैनाती ने या इस ओहदे ने बड़ा रोल प्ले किया है, तो शायद हो सकता है कि इस वजह से भी कुछ पोजीशंस ऐसी हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ आ रही हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब तुर्की भाग रहे हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन से भाग गए हैं और उन्होंने पैगाम दिया कि जी आप 2 माह के अंदर अंदर जो है पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी करें सारा, तो ये सिर्फ एक समझें कि बस एक हवाई बातें हैं, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। परेशानी की बात ये है ना कि इस एक तैनाती के ऊपर पूरा मुल्क का सिस्टम रुका हुआ है। जी तो इकनॉमिक हवाले से भी हम कोई बात नहीं कर सकते, कोई जी पेशन गोई नहीं की जा बिल्कुल। सकती, कोई पॉलिसी बन नहीं रही है तो सामने कैसे आएगी। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कि अवाम में परेशानी पाई जाती है। और इसके अलावा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से मतलब मैंने अभी बात की थी कि सदर आरिफ अलवी साहब रखना डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, तो इसमें ये इम्कान है
کہ اس میں مزید کوئی تبدیلی آ سکے؟ نہیں، فی الوقت اس طرح کی نہیں ہے صورت، لیکن بعد میں یہ صورتحال ہے کہ اس نئی تعیناتی کے بعد شاید کوئی نیا ایکٹ لایا جائے اور اس مرحلے کو کچھ اور مزید مطلب جو ہے موڈیفائی کیا جائے. یہ جو اپائنٹمنٹ سلیکشن یہ طریقہ کار اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی تبدیلی لائی جائے، لیکن ابھی نہیں. یہ 29 نومبر تک کی تو کوئی اس طرح کی وہ سچویشن نہیں ہو سکتی. اچھا، اب جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے میرے خیال میں وائنڈ اپ کریں جی کہ وہ اس حوالے سے کہ کے پی کے نئے گورنر کی تعیناتی ہوئی ہے اور یہ گورنر جے یو آئی کو دے دیا گیا ہے. جی، یہ پہلے اے این پی کی طرف گورنرشپ کو موو کیا گیا تھا، لیکن جب یہ ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو وہاں کچھ اس طرح کی ان کی آپس میں کوئی ڈیل سمجھیں یا ڈائلاگ ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ جو گورنرشپ تھی یہ جے یو آئی کو سونپی گئی ہے. اور غلام علی صاحب ایک مشہور معروف مطلب وہاں کے پی کے کی شخصیت ہے، بزنس کے حوالے سے ان کا بڑا اہم جو ہے ایک نام ہے کے پی کے کی اس میں. تو شاید گورنرز جتنے بھی پاکستان میں اکثر اپوائنٹ بھی کیے گئے ہیں پنجاب میں یا اس میں، تو ان کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے بیک گراؤنڈ کے اوپر یا تو کوئی بزنس کنسرن ہوتی ہے یا کوئی کسی ایک ٹیکنوکریٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہوں. تو یہاں شاید یہ تاثر بھی ہے کہ گورنرز کا جو عہدہ ہے تو غلام علی صاحب کا براہ راست باقی پارٹیوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق بھی ہے. وہ سوشلی بھی کافی مطلب اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا تعلق پشاور سے ہے. پھر ان کے صاحبزادہ جو ہیں وہ میئر ہیں پشاور اس کے میٹروپولیٹن کے. تو بہرحال جے یو آئی کے لیے بھی یہ ایک بڑی زبردست اچیومنٹ ہے بطور پارٹی کہ ان کے پاس گورنرشپ ہے. اور یہ اس کے علاوہ جو ہے بزنس کمیونٹی بھی شاید اس حوالے سے ان کے ساتھ کچھ وہ بہتری کی طرف، چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، ایف پی سی سی آئی کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. تو ان کے پاس کافی پہلے مطلب اس طرح کا وہ کنسرن ہے. اگر بزنس کمیونٹی کو بھی وہ اگر کچھ وہ کر لیتے ہیں. اچھا، یہ بات چل پڑی ہے گورنر کے حوالے سے، بلوچستان کا گورنر بھی جے یو آئی لے پائے گی؟ بلوچستان کی گورنرشپ تو میرے خیال میں مینگل گروپ کے حوالے ہوئی ہے. ہاں جی، وہ اختر مینگل جان کے، کیونکہ بیچ میں کوئی چیزیں ایسی آئی تھیں اور کہیں سے اشارے ملے تھے کہ یہاں جے یو آئی نے لے لیا اور وہاں بھی شاید جے یو آئی کو دے دی جائے. نہیں، وہ اختر جان مینگل کے اس کو کیا گیا. اچھا، ان کو دے دی جائے.